اس کے لیے وصیت کر کے جائے للوالدین والاقربین بالمعروف، ماں باپ قریب کے رشتہ داروں کے لیے حقاً بالمعروف اچھے طریقے سے، حقاً علی المتقین یہ پرہیزگاروں پر واجب ہے۔ اس آیت کریمہ میں وصیت کے احکام کو اللہ نے بیان کیا ہے، اور وصیت کے بارے میں آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ جب تک وراثت کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے اس وقت تک وصیت کرنا ہر بندے پر فرض ہوا کرتا تھا۔ جب وراثت نازل ہوئے، جب اللہ نے وارثین کو مقرر کر دیا تو پھر وصیت منسوخ ہو گئی۔ البتہ آج بھی وصیت کرنا فرض اگرچہ نہیں ہے لیکن مستحب اور افضل ضرور ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے وصیت کا درس دیا ہے، اور وصیت ہمیں کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے مناسب نہیں کہ اس کے پاس کچھ مال ہو اور وہ 2 راتیں اس طرح گزارے کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی نہ ہو۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وصیت ہمیں لکھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ اب جو وصیت ہے وہ 1/3 مال تک نافذ ہوگی، یعنی اگر مرنے سے پہلے کوئی وصیت کرتا ہے اور ورثاء پر اس وصیت پر عمل کرنا واجب ہوگا، اگر ورثاء آپ کے جو وارثین ہیں اس پر عمل نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ وصیت جو ہے وہ 1/3 مال تک کی جائے گی۔ 1/3 مال سے اوپر اگر کی جائے گی تو وہ نافذ العمل نہیں ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت، حضور نے فرمایا کہ وصیت مال کے 1/3 حصے میں ہے، اور فرمایا 1/3 بہت ہے۔ ایک اور حدیث مبارک میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں، یعنی ورثاء مرنے کے بعد جن کا حصہ مقرر ہوتا ہے، بیٹا ہے، اسی طرح اور اولاد ہے، یا پھر دیگر جو وارثین قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، تو جو وارث ہیں جن کا حصہ اسلام نے پہلے ہی مقرر کر دیا ہے، اب اگر مرنے والا یہ چاہے کہ چلو میں اپنے بیٹے کے لیے 1/3 مال کی اور وصیت کر جاتا ہوں، تو وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے، خبردار وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہوتی۔ یہ حدیث مبارک ابن ماجہ میں موجود ہے۔ اب یہ جو 1/3 مال میں وراثت کے وصیت کے احکام نافذ ہوتے ہیں، لیکن اگر سارے ورثاء راضی ہوں، شرط ہے کہ سارے وارث راضی ہوں، جتنے وارث ہیں مرنے کے بعد سارے ورثاء اگر راضی ہوں تو پھر 1/3 مال سے زیادہ میں بھی وصیت پر عمل کرنا جائز ہے۔ اگر تمام وارثین میں سے کوئی ایک بھی راضی نہ ہو تو پھر 1/3 مال کے اوپر سے اس پر عمل کرنا یہ جائز نہیں ہوگا، یا پھر اگر ورثاء میں سے کوئی نابالغ ہے، چونکہ وہ اپنی اجازت دینے کا مجاز ہی نہیں ہے، وہ نابالغ ہے، مکلف ہی نہیں ہے ابھی تک، بالغ ہونے کے بعد ہی اس کے احکام اس پر نافذ ہوں گے، لہٰذا اس وقت میں بھی جو ہے یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہارا اپنے عیال کو غنی چھوڑنا، اپنے کنبے کو، اپنے خاندان کو مالدار چھوڑنا اس سے بہتر ہے کہ تو انہیں محتاج چھوڑے اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی مرو تو کچھ نہ کچھ چھوڑ کر مرو، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اگر مال کثیر ہو، کسی کے پاس اللہ نے کسی کو بہت دیا ہے، مال زیادہ ہے، اور 1/3 میں وصیت نافذ ہونے سے ورثاء بھی کنگال نہیں ہو جائیں گے، تو ایسی صورت میں وصیت کرنا افضل ہے۔ اور اگر مال بہت کم ہے کہ اگر 1/3 نکالیں، ویسے ہی چند ہزار روپے وصیت میں
وراثت میں چند ہزار روپے ہی باقی اگر کسی کے ہوں اور اس میں بھی اگر تہائی مال کی مرنے والا وصیت کر کے جائے تو پھر ورثاء کے لیے کچھ بچے گا ہی نہیں. تو ایسے حالات میں افضل یہ ہے کہ پھر وصیت نہ کی جائے. البتہ جن کو اللہ نے مال دیا ہے تو ان کو افضل یہ ہے کہ وہ اپنی وصیت اپنی زندگی میں لکھ کر اپنے ورثاء کے حوالے کر دیں. موت کا کچھ پتہ نہیں ہے اور ہمیں بھی مرنے سے پہلے اپنی وصیت لکھ کر محفوظ کر لینا چاہیے، اپنے ورثاء کو دے دینا چاہیے. ایک مشورہ میں اکثر یہ بھی دیا کرتا ہوں، خاص طور پر جب جنازے کا یا سوئم کا کہیں بیان ہوتا ہے تو دیکھیں بندہ مرتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے. مرنے کے بعد دنیا کا دستور ہے کہ چند سالوں بعد دنیا بھلا دیتی ہے. واضح مثال، آج میں آپ یہاں پر موجود ہیں، اگر میں یہاں سے ہر ایک سے پوچھوں کہ آپ کے دادا کا نام کیا ہے، شاید کسی کو شاید یاد نہ ہو، پتہ نہ ہو. چلے میں اگر یہ پوچھ لوں کہ آپ کی 5ویں پشت میں جو پردادا آپ کے پڑھتے ہیں، 5ویں نمبر پر جو آپ کے پردادا تردادا پڑھتے ہیں، بتائیے ان کا نام کیا ہے؟ یا آپ کے نانا نانی 10ویں نمبر پر جا کر، ظاہر ہے آپ کے ماں باپ ہیں، پھر ان کے ماں باپ، یہ پورے ایک نسل چلتی آ رہی ہے. آپ کی نسل میں جو 10ویں نمبر پر آپ کے نانا نانی دادا دادی بنتے ہیں، بتائیں اس کا نام کیا ہے؟ مجھ سمیت شاید کسی کو معلوم نہ ہو. تو ہم بھی جب مریں گے ہماری ایک نسل آئے گی، وہ ہمیں یاد رکھے گی، پھر ہماری دوسری نسل آئے گی، شاید وہ بھی یاد رکھے، تیسری نسل آئے گی، شاید وہ بھی یاد رکھے. لیکن اس کے بعد جیسے جیسے یہ اس نسل کا سلسلہ بڑھتا رہے گا، ہمارا نام تک ختم ہو جائے گا، ہمارے اچھے برے کام سارے ختم ہو جائیں گے، کوئی بھی ہمیں یاد کرنے والا نہ ہوگا. تو اس کا طریقہ یہ ہے اپنا نام باقی رکھنے کے لیے، اس معنی میں کہ ہمارے لیے نیکیاں جاری رہیں. امیر اہل، بلکہ ایک مرتبہ میں نے سنا تھا، بڑی پیاری نصیحت، مشورہ بہت پیارا دیا کہ جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ اپنے تہائی مال میں سے کسی مسجد یا مدرسے کی بنانے کی وصیت کر کے چلے جائیں. کیونکہ ہماری نسل نے تو آگے 10-15 سالوں میں جا کر ہمیں بھلا دینا ہے، لیکن اگر ہمارے نام کی کوئی مسجد یا مدرسہ بن گیا، قیامت تک وہ مسجد باقی رہے گی، ہمارا نام باقی رہے گا. اس معنی میں کہ اس کا ثواب ہمیں قیامت تک ملتا رہے گا. ورنہ اگر ہماری اولاد ہمیں یاد کرتی ہے اور وہ ایک نسل، دوسری نسل، پھر ٹھیک ہے تیسری نسل بھی ہمارے لیے اگر دعائیں کرتی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم نسیم منسیہ ہو جائیں گے. ہم ایسے ہوں گے کہ جیسے تھے ہی نہیں. مر جانا ہے، ظاہر ہے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے. تو جس طرح ہم اپنے دادا پردادا کو بھلا چکے ہیں، اسی طرح ہماری نسل نے بھی ہمیں بھلا دینا ہے. تو اگر مرنے کے بعد چاہتے ہیں کہ ہمارا ثواب کا میٹر جاری رہے تو کچھ صدقات جاریہ کر کے چلے جائیں، اللہ توفیق دے. تو پھر جو ہے وہ وصیت کے اندر تہائی مال سے کوئی مسجد جو ہے وہ لکھ کر چلے جائیں. مسجد کوئی لازمی نہیں کہ جیسے آپ کے یہاں اس علاقے میں کروڑوں کی یہ مسجد بنی ہے، ہر جگہ کروڑ کی مسجد نہیں بنتی، لاکھوں میں بھی مسجد بن جاتی ہیں. آپ مزید اگر دوسرے علاقوں میں جائیں گے تو ہزاروں میں بھی مسجد بن جاتی ہے. تو اپنی حیثیت کے مطابق وصیت کر کے جائیں. تو آج کا درس تراویح، آج کی تراویح کا پیغام یہ ہے کہ وصیت لکھیں. وصیت لکھنا افضل ہے. اللہ نے آپ سب کو اچھا دیا ہے تو اپنی وصیت لکھنا شروع کریں اور اس پر عمل کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب جمعا طلبنا منك مغفرة وحسن خاتمة يا بارئ النصم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سورہ ملک ہوگی انشاءاللہ، پھر انشاءاللہ.